عباسی صاحب، بھائی کلزم عباسی صاحب، ان کے ہمشیرہ کے یوم وفات کے حوالے سے ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ جو آپ ذکر فرمائیں گے، حضرت نعت پڑھیں گے، یاد رکھیں نعت پڑھنا بھی ثواب ہے اور نعت کا سننا بھی ثواب ہے۔ چھوٹے محمد جو شاہد عباسی صاحب مرحوم و مغفور کے بیٹے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ مختصر سے وقت کے لیے ہمارے دنیا پور سے تشریف لانے والے برادر مکرم بھائی نثار قاسمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لے کر آئے اور مختصر الفاظ میں اپنے بیان فرمائے۔ بھائی نثار قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی تمام دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندر تشریف لے کر آئیں، کیوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں بات کرتے تھے، صحابہ ایسے مل کر بیٹھتے تھے، اگر چادر ڈالی نہیں آتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم آئے ہیں، ہماری بہن کا انتقال ہوا ہے، تو اس کے لیے قرآن خوانی وغیرہ کا پروگرام ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، زندگی موت کی امانت ہے، نہ پل کا پتہ ہے نہ کل کا پتہ ہے۔ چلتے چلتے انسان مرتے ہیں، مٹی کا سامان بنتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ زندگی گزار لو رمضان کی طرح، زندگی گزار لو رمضان کی طرح، موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ جیسے رمضان کے اندر ہمارے گھر کے اندر اچھا کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم کھانا کھا نہیں رہے، پانی پی نہیں رہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی طریقے سے میرے بندے غیر رمضان کے اندر جب تمہیں کوئی بے نکائی بلائے تو کہ میرا روزہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ناپ میں کمی تول کی بات آئے، میرا روزہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جیسے رمضان کی چاند رات کو اعلان کیا جاتا ہے بھی آپ کو مبارک ہو، عید کا چاند نظر آ گیا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرتے ہیں، پھر عیدگاہ میں جاتے ہیں، پھر مولانا سب خطبہ سناتے ہیں، پھر نماز ہونے کے بعد مبارکباد دی جاتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، اب آپ آزاد ہو چکے ہیں، اب آپ آزاد ہو چکے ہیں، آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں۔ فرماتے اسی طریقے سے اگر زندگی گزاری ہوگی نا رمضان کی طرح، پھر موت آئے گی کے چاند کی طرح۔ کیا مطلب؟ پھر کیا ہوگا؟ 500 فرشتے آئیں گے جنت سے، 500 فرشتے آئیں گے جنت سے، ریحان کی ڈانیاں لے کے، ریشمی رومال لے کے، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتے جاؤ میرے پاک بندے کے پاس چلے جاؤ۔ اب ریحان کی ڈانیاں اس کے قریب کی جائیں گی، ریشمی رومال ٹھوڑی کے پاس لگا دیا جائے گا۔ اب وہ میت دیکھے گی، آسمان کو کھلے ہوئے اشارے ہوں گے جنت سے، آؤ آپ کے استقبال کی تیاری ہے۔ اب یہ گھر والوں کو دیکھتا ہوا آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اس پاک روح کو نکالا جائے گا، ریشمی رومال میں لے کے جایا جائے گا، جنت کے 8 دروازے کیا فرمائیں گے؟ ویلکم، تیرا آنا مبارک ہو۔ قبر میں رکھتے ہی قبر کہے گی تیرا آنا مبارک ہو۔ دنیا جس سے لوگ چلتے تھے سب سے اچھا مجھے تو لگتا تھا، میرا حسن سلوک دیکھے گا۔ قبر کو جنت کا باغ بنا دی جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جنت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا۔ ایک ہستی تھی، وہ میرا نبی، وہ آپ کا نبی، ساری کائنات کا نبی، زمین و آسمان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے پوچھ لیا گیا، اللہ نے فرمایا اے ملک موت، دروازے پہ جانا، دروازہ کھڑکانا، میرے محبوب سے پوچھ لینا، آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو رہ جانا، چھوڑ آنا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں تو مجھے چھوڑ جائیں گے، اگر میں کہہ دوں تو مجھے لے جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں ہم آپ کو لے جائیں گے، میں قربان ہو جاؤں میرے محبوب پہ۔ کیا فرمایا؟ اے ملک موت، اے زبیر اسلام اللہ کے پاس جاؤ، کیا جاؤ؟ پوچھ کر آؤ، میرے جانے کے بعد میری امت کے گناہگار سے کیا کیا جائے گا۔ اسی میرے بھائیوں، وہ آخری علامات میں بھی میرے اور آپ کے نبی میرے لیے اور آپ کے لیے مرے۔
कहते सदा रहना नहीं इस दुनिया ते, सदा रहना नहीं इस दुनिया ते, ये दुनिया यार पर आई है वो भी रहलत कर गए दुनिया तो जिसलिए कहना सजाई है, जिसके लिए कहना सजाई है वो महबूब भी क्या कह रहा है, मेरी उम्मत के गुण असर क्या क्या होगा। आज उम्मत ने नमाज को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, जैसे हमारी बहन चली गई, जैसे हमारे भाई चले गए, मेरी घरवाली चलेगी, ऐसे हमने भी एक दिन चले जाना है। तो मेरे भाइयों वो मैयत क्या कहती है, ना चाहते हुए मुझे फट्टे पे डाल दिया गया, ना चाहते हुए मेरे कपड़ों को फाड़ दिया गया, मेरे ना चाहते हुए मुझे घर से निकाल दिया गया। आज मेरे साथ हो रहा है, आज मेरी चूड़ियां टूट रही हैं, आज मेरे कपड़े को फाड़ा जा रहा है, कल तेरी बारी आने वाली है। कहते चलो चली का मेला चला जा रहा है, कंधे पे किसका जनाजा आ रहा है, ये जाने वाला तुझको बतला रहा है, आज मैं जा रहा हूँ कल तू आ रहा है, आखिर जो कल मौत है जाना है। इससे मेरे भाई कोशिश करके खुद 5 नमाज़बंदी करना, औरों को नमाजी बनाना। अगर बात मान ली रहमान की तो जन्नत में मजे हो जाएंगे, अगर बात मान ली शैतान की फिर जहन्नम में मार पड़ेगी। आपने एक आदमी को क्या कहा जा रहा है, कब्र कहती है तेरा आना मुबारक हो। दुनिया में जितने लोग चलते थे सब मुझे तो लगता था आप 500 फरिश्ते कहाँ से आए, जन्नत से आए हैं, रिहान की रानी लेके, रेशमी रुमाल लेके। अगर गुनाहगार आदमी होगा अल्लाह माफ़ फरमाए उसके लिए भी 500 फरिश्ते आएंगे, लेकिन जहन्नम के गुर्ज लेकर आएंगे, कभी चेहरे पे मारेंगे, कभी यहाँ पे अटकाएंगे, कभी यहाँ पे अटकाएंगे। तो मेरे भाइयों उलमा से सुना है अगर एक बारी कपड़ा किसी धारीदार कपड़े पे डाल दी जाए, करीर पे बेरी पे डाल, कैसे खींचे कैसे तार तार हो जाता है। फरमाया गुनाहगार की रूह को ऐसे निकाला जाता है, वो रोता है, शोर मचाता है, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, क्यों लेके जा रहे हो, बड़ी मुश्किल घर बनाया। कब्र में रखते ही कब्र कहती है तेरा आना नामुबारक। दुनिया में जिन लोग चलते थे सबसे बुरा मुझे तो लगता था। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह ने सवाल भी दे दिया, जवाब भी दे दिया। जन्नत किसे मिलेगी, जो गुलाम नबी बनेगा, जो गुलाम मुस्तफ़ा बनेगा और जिंदगी गुजारेगा, जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, कुरान पर तिलावत करेगा, उसकी जन्नत तैयार हो जाएगी। आगे आपकी मर्जी है जन्नत वाला बनना है या जहन्नम वाला बनना है। हमारे सिलेकी में क्या हुस्न खूब का कहते जब मैयत को उठाते हैं तो वो मैयत क्या कहती है, अलविदा कर घिनो दोस्तों, अलविदा कर घिनो दोस्तों, पानी दुनिया तो बेंदा पे हैं, घर संभालो मेरे वारसो, पई अमानत में देंदा पे हैं। सारी उम्र में पैसा कमाया, मरते वेले मेरे कम ना आया, आज यासन मुझे गुस्ल देसन, मैं तंद भी कपड़े लहसन, तो सजाना तो जानन जगीरा, मैं चाहे वैसा कफन दे लीरा। भाई आखिर जो कल मौत है, ख्वाहिशों की जगह जन्नत है, जहाँ तक हमें मशक्ल रहना है। इस पर कोशिश करेंगे नमाज की बंदी करें और कुछ वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाएं, स्थायी अपना कारोबार करें। जितने भी हमारी बहन के अजीज रिश्तेदार हैं, हमारे खुरब साहब हमारे साथ चिल्ले पे भी जाते हैं, सोजे भी जाते हैं। नेक आदमी के पास अब क्या पहुंचेगा, मेरा खाना नहीं पहुंचेगा, खाना मैं खाऊंगा, फल मैं खाऊंगा, लेकिन उसके पास क्या पहुंचेगा, जो मैं कुरान की तिलावत करूंगा। क्यों 2 मिनट का टाइम दिया था, एक वाक़या याद आया, बात करके बात खत्म करता हूँ। एक शख्स ख्वाब देखता है, ख्वाब देखता है कि एक दरख्त है, उसके ऊपर फल लगा हुआ है, बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उससे फल गिरता है, लोग धोते हैं, अपनी झोलियों में फल डालते हैं, फल डालते हैं। एक बुजुर्ग यूं टेक लगाकर बैठा हुआ, साथ वाले ने कहा तू क्यों नहीं फल चुनता, सब फल चुनते हैं, तू क्यों नहीं फल चुनता। वो कहने लगा मुझे चुनने की जरूरत नहीं है। उसने पूछा क्यों, कहा मेरे लिए इकट्ठा जखीरा आ जाता है। उसने कहा क्या मतलब, उसने कहा मेरा बेटा हाफिज कुरान है, फलां बाजार में मिठाई की दुकान है, मेरा बेटा रोजाना मेरे लिए कुरान पढ़ता है, इनके लिए कभी कोई सूरत इखलास पढ़ता है, कभी इनके लिए कोई नमाज पढ़ता है, इनके लिए कोई नहीं है, मेरे लिए मेरा बेटा है, कुरान का कारी है, रोजाना कुरान पढ़ता है। जाओ बाजार के अंदर, अब क्या होता है, वो शख्स बाजार में जाता है, मिठाई खरीदता है, अब क्या देख रहा है, उस कारी के कुरान के वाले के लब हिल रहे हैं, लब हिल रहे हैं, मिठाई चल रही है, शापर में डल रही है, हाथ में पकड़ाई जा रही है, पैसे पकड़े जा रहे हैं, लब हिल रहे हैं। पूछा तू क्या कर रहा है, तोलते हुए भी लब हिल रहे हैं, पकड़ाते हुए भी हाथ लब हिल रहे हैं, पैसे देते हुए भी लेते। फरमाने लगा मेरा बाप था, मुझे कुरान का कारी बना गया, मैंने कुरान पढ़ा, मैं बाप के लिए कुरान पढ़ता हूँ, मेरा उस पे हक है। वक्त गुजरता गया, हवा चलती गई, फिर क्या हुआ, एक दिन फिर उस बुजुर्ग ने ख्वाब देखा। अब क्या ख्वाब देखा, आज वो बुजुर्ग भी झोलियों लेके चुन रहा, चुन रहे। कहा क्या हुआ, आज तुम क्यों चुन रहे हो। उसने कहा मेरा जखीरा बंद हो गया, मेरा जखीरा आना बंद हो गया। वो बाजार जाता है, पूछते इस दुकान वाले का क्या हाल बना, दुकान क्यों बंद है। उसने कहा इसका इंतकाल हो गया। जिसे मेरे प्यारे भाइयों, ये जो तबलीग जमात है, खुदा की कसम कोई फिरका नहीं, मैं यहाँ बैठने के काबिल नहीं हूँ,
میری زندگی کچھ اور تھی، اللہ نے کہاں سے اٹھا کے یہاں بٹھا دیا، چہرے پہ داڑھی کو سجا دیا، سر پہ امامہ سجا دیا، یہ گرے پروں کو اٹھاتی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، مجھے کسی نے لگایا، میں نے آگے کسی کو لگایا، وہ نمازی بن گیا، قرآن والا بن گیا، میں قبر میں جا کے سو گیا، میرا نام عمل کھلا رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے جتنے بھی میری بہن کے عزیز رشتہ دار بیٹھے ہوئے ان سب سے عرض کرتا ہوں 27 دن اپنا کاروبار کریں، 27 دن اپنا کاروبار کریں، 3 دن اللہ کے راستے میں لگا لیا کریں۔ جو 27 دن کما کے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا نا، 30 دن میں کما کے نہیں بھرے گا، یہ پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ کہتے ساری عمر کماتے رہے، جمع کرتے ہم تو ہیرے موتی۔ ارے بھائی کسی نے آگے بتایا کفن کی جیب نہیں ہوتی، کفن کی جیب ہے پھر جمع کر لے ہیرے موتی، اگر نہیں ہے تو اللہ اسے ملے گا جو غلام نبی ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے۔ اور آپ اللہ نہیں مل سکتا، اللہ نے ساری کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کی قسم میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے نبی چاہتے 100 سال تک رہ جاتے، لیکن نہیں، کہا جاؤ میری امت کے گناہ کا کیا کیا جائے گا۔ اپنے حسین کا سوال نہیں کیا، حسن کا نہیں کیا، میرے لیے تلے مانگ کر گئے۔ آج میں دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، اس سے سارے نماز کی کوشش کریں گے، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری اس بہن کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو کہا سنا اللہ عمل کرنے کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. وضو نہیں کرتے اے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے اے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، اور اے صبا تو جا کر کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کے چرچے ہیں خدا کے نام کے بعد، اور ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ابھی انشاءاللہ العزیز جس مہمان کا انتظار تھا بھائی عبدالباسط حسانی صاحب انشاءاللہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے ایک مرتبہ 10 بدس گزارش ہے کہ آپ حضرات کو جو جملہ حضرت کا سمجھ آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ان کا لازمی اس کا ورد کرے، انشاءاللہ اسے اصال ثواب بھی ہوگا اور انشاءاللہ برکت بھی محفل میں بھی برکت ہوگی۔ تو تمام حضرات انتہائی باذوق ہو کر سنیں۔ تشریف لے کر آتے ہیں ملک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں نعت کی آواز، خوبصورت آواز، جناب بھائی عبدالباسط حسانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا یہ واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلا تمہید انشاءاللہ مناجات سے آغاز کروں گا، لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ چونکہ جیسے حضرت نے فرمایا ہے ایصال ثواب کا پروگرام ہے تو میری درخواست ہے مناجات کے اشعار جو میں نے پڑھنے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔
ابتدا میں درخواست کرتا ہوں کہ کوئی زبان خاموش نہ ہو، مل کر محبت ذوق شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ہم نے علماء سے سنا ہے درود پاک ایسی عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے پر اللہ جل شانہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، پڑھنے والے کے 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، نامہ اعمال میں اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، جنت میں 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ میں مسافر ہوں، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے یا اللہ جو میرا بھائی جتنا بلند درود پاک پڑھے اسے اتنا جلدی مدینے لے جا۔ بلند آواز سے پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اب میری گزارش ہے، درود پاک آپ نے پڑھ لیا، صرف اتنی سی میں گزارش کرتا ہوں، حرکت میں بڑی برکت ہے، تو میری دعا ہے یا اللہ جو حرکت کرے اسے برکتیں عطا فرما۔ یہ خالی جگہ جو ہے نا یہ پر کر لیں، ذرا میرے قریب آ جائیں، جتنا مل کے بیٹھیں گے قریب بیٹھیں گے انشاءاللہ دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ تھوڑی سی جو میرے نوجوان بھائی ہیں خاص طور پر وہ تھوڑی سی زحمت کر لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی اندر اگر تشریف لائیں انشاءاللہ، اندر بھی موسم اچھا ہے، آج حبس نہیں ہے، گرمی نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ اندر آ جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ مجھے دیکھ سکیں گے، میں آپ کی زیارت کر سکوں گا۔ اب درود پاک ایک دفعہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ مجھے خدایا معاف کر دے۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں، مگر بہت ہیں تیری عطائیں۔ معاف کر شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے۔ معاف کرنا شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے۔ مجھے خدایا معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے کرم ہی فرما۔ عذاب دے کر، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا
معاف کر دے، سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ رب تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اپنے گناہوں سے زمین و آسمان کے خلا بھی بھر لے، یہاں تک کہ سورج چاند ستاروں کے خلا بھی بھر لے، میرے در پہ آ کے ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ آج اگر ہم کسی کو معاف کر بھی دیں اسے بعد میں تانا دے کر کہیں گے تمہیں یاد ہے تم نے میرے سے زیادتی کی تھی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیرے گناہوں پر تجھے کبھی تانا نہیں دوں گا۔ اس کی رحمت کا یہ عالم اللہ فرشتوں کو حکم دے کر کہتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر کے مجھ سے صلح کر لی، توبہ کر کے مجھ سے صلح کر لی، اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دو، گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دو۔ اس کی رحمت کا یہ عالم۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر میدان میں جمع ہوئے، اللہ سے دعا کی، رحمت کی بارش کی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کے اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ مجمع سے باہر نہیں نکلتا میں رحمت کی بارش نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کون ہے وہ شخص جو میرے رب کو ناراض کر رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے مجمع سے باہر چلا جائے تاکہ ہم پر رحمت کی بارش ہو۔ اب ہر بندہ اپنے گناہوں کو سمجھتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکے تو اسے پتہ ہے کتنا پانی میں ہے۔ اس بندے نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اس نے توبہ کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کیے، اس نے دل ہی دل میں اللہ سے تار جوڑی، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہائے کہ ساتھ والے کو بھی کہیں پتہ نہ چل جائے۔ اس نے صرف دل میں کہا اللہ میں شرمندہ ہوں، آج تک آپ کو ناراض کرتا رہا، آج وعدہ کرتا ہوں آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ اگر آج مجمع سے میں باہر نکلا میری بڑی ذلت و رسوائی ہو جائے گی۔ رحمت کی بارش اللہ نے برسانا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ نے فرمایا بندہ مجمع سے جائے گا تو میں بارش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے میں نے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھا یا اللہ مجھے بھی تو بتائیں وہ کون ہے بندہ؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 سال میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے آپ کو نہیں بتایا، اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ آج جب میری اس سے صلح ہو گئی ہے اب میں کیسے اپنے بندے کا راز افشاں کر دوں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، ہم پیارے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے کہ ہم دنیا میں زمین پہ بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کریں گے، اللہ عرشوں پر فرشتوں کے سامنے ہمارا بھی ذکر فرمائیں گے۔ آئیے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر، پھر میں انشاءاللہ نعت سناتا ہوں آپ کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سادہ رکھیں، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ۔ آپ نہیں پڑھیں گے میں آپ کو شعر بھی نہیں سناؤں گا، محبت سے اللہ کا ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ، 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 پڑھیے لا الہ، لا لا الہ الا اللہ، لا الہ
لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے یہ شعر پوری محبت سے سنیے گا دل میں جگہ دیجئے گا حضرات شاعر کہتے ہیں اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے ایک تیری ہی رحمت کا ایک تیری ہی رحمت کا اللہ سہارا ہے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ محبوب کی امت کا مولا تو بھرم رکھ لے اللہ اللہ محبوب کی امت کا مولا تو بھرم رکھ لے تیرے در دولت پر تیرے
در دولت پر دامن کو بسارا ہے اللہ میرے اللہ 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 کہتے سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ میری مادری زبان بے شک چائنیز ہے، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ اردو میں اور پنجابی میں اشعار سناؤں گا۔ آئیے مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارا درود و سلام لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ پڑھنے والے کا اس کے والد کا نام لے کر سلام پیش کیا جاتا ہے۔ میرے آقا سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اپنے اس امتی کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ آئیے مل کر محبت سے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دکھ مک گئے نے سب دکھیاں دے، خوشیاں دے ویلے آئے نے۔ دکھ مک گئے نے سب دکھیاں دے، خوشیاں دے ویلے آئے نے۔ بڑھ رحمت رب دی دنیا تے، بڑھ رحمت رب دی دنیا تے، آقا تشریف لے آئے نے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لجپال جدا رکھوالائے، لجپال جدا رکھوالائے، انہوں کون مٹاون والائے۔ لجپال جدا رکھوالائے، انہوں کون مٹاون والائے، انہوں کون مٹاون والائے۔ ساڈی اس سوہنے نل لگ گئی ہے، ساڈی اس سوہنے نل لگ گئی ہے، جیڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ اللہم و مولانا محمد اللہم صلی علی
ومولانا محمد اللهم لانا محمد مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹھ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹھ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تیرا دی میں شان آکھا سچ آکھا تیرا دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں اللہم صلی علی و مولانا محمد عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا منافقوں کا سردار جب مرنے لگا بیٹے جو تھے وہ صحابی تھے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہونے والا ہے اگر آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں تو میں اس کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں شاید آپ کے کرتے مبارک کی برکت سے میرا اللہ اسے معاف کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کے لیے منافقوں کے سردار کے لیے اپنا کرتا مبارک اتار کے پیش کر دیا کیسی رحمت جب وہ مر گیا بیٹے آئے کہا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے آپ نے فرمایا میں بالکل جنازہ پڑھاؤں اللہ اکبر حضرت عمر نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں منافقوں کا سردار ہے اور یہ ایسا منافق تھا جس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا کہ یہ منافقوں کا سردار اللہ کے نبی نے کہا عمر میں جنازہ پڑھاؤں گا لیکن اللہ کی طرف سے حکم ملا میرے محبوب آپ 70 مرتبہ بھی اس بدبخت کا جنازہ پڑھیں میں اسے معاف نہیں کروں گا لیکن میرے اور آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا رب مجھے یہ کہتا اپنے اس دشمن کا آپ 70 مرتبہ جنازہ پڑھیں گے تو میں اسے معاف کروں گا میں اپنے اس دشمن کا 70 مرتبہ جنازہ بھی پڑھا دیتا ان کی رحمت کا یہ عالم ہے آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں عشق کا لیکن ہم دیکھیں تو صحیح ہم کتنے اپنے دعووں میں سچے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں اپنے پیارے آقا کا سچا عاشق بنا دے پیارے محبوب کل قیامت کے دن جب باپ بیٹی سے دور بھاگے گا ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی
نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، صرف مجھے بچا لے۔ ایسے وقت میں میرے اور آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یا ربی امتی یا ربی امتی ہو۔ آج ہم نے اس محبوب پیغمبر کو چھوڑ دیا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی بچہ کہے کہ میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں فادرز ڈے مدرز ڈے دنیا میں مناتے ہیں لوگ، اب ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے کہ میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہاں باپ اس کو کہہ دے ایک گلاس پانی کا پلا دو، یہ کہے گا نہیں میں محبت تو کرتا ہوں، پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، فادرز ڈے بھی منا رہا ہوں، لیکن پانی نہیں پلا سکتا میں آپ کو، آپ کی بات نہیں مان سکتا، پانی آپ خود پی لیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ جو اپنے باپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے جھوٹا ہوگا نا؟ یہ ہر عقل مند بندہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ بہرحال میں ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے شعر سننا ہے اور پوری محبت سے سننا ہے، پھر نبی کے عاشق بن کر آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے اور سبحان اللہ کی مجھے آواز بھی آئے۔ شاعر کہتا ہے خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی۔ ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اگر تو آپ تھک گئے میں بس کر دیتا ہوں، تھک تو نہیں گئے کہیں؟ آپ یقین کریں، مجھے قاری صاحب نے فرمایا 1 گھنٹہ آپ نے پڑھنا ہے، خرم صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ سننے کے موڈ میں ہوں گے تو میں 2 گھنٹے بھی سنا سکتا ہوں، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال میں ایک خوبصورت نعت پڑھتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ آئیے مل کر نعت شریف پڑھتے ہیں، خوبصورت نعت ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اب اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے نا میں آپ کو دوسرا مصرع نہیں سناؤں گا، مل کر کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے،
جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ بے سہارا بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ آقا ہے میرے محبوب خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، ایسی بادشاہی اللہ نے دی تھی، اور صرف تخت آپ کا تخت نہیں بلکہ ان کی جو عوام تھی اس کو لے کر بھی اڑتا تھا۔ نیچے سے ایک شخص نے دیکھا ہوا میں ان کا تخت اڑتا ہوا، کہا سبحان اللہ، کیا بادشاہی دی اللہ نے یہ سلمان علیہ السلام۔ اللہ نے سلمان علیہ السلام کو ایسی زبردست بادشاہت دی تھی، ہوا نے اس کی یہ بات پہنچا دی سلمان علیہ السلام کو، کان میں جو ہی آواز پہنچی وہیں سے تخت کو حکم دیا اور اس بندے کے پاس آئے، پوچھا کیا کہا تم نے؟ وہ ڈر گیا، لیکن ڈرتے ڈرتے اس نے کہا میں نے صرف اتنا کہا آپ کا تخت دیکھ کر کہ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو کیسی حکومت دی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اس تخت کیا اس ساری کائنات سے بڑھ کر جو تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے یہ اس سے افضل ہے۔
اور جنت میں جنتی کروٹ لے گا، صرف کروٹ لے گا، اس سے مہکے گی جنت۔ ایک درجہ جو نیچے والا جو جنتی ہوگا وہ رضوان سے پوچھے گا یہ کیا ہوا ہے کہ جنت مہک رہی ہے؟ وہ کہے گا تم سے اوپر والے درجے میں جنتی نے صرف کروٹ لی ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا صرف کروٹ لینے پر پوری جنت میری مہک رہی ہے؟ وہ کہے گا اس نے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا تم سے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مل کر پڑھیں اور محبت سے پڑھیں، پتہ چلے نبی کے عاشقوں کا مجمع ہے۔ ہر بندہ نبی کا عاشق ہے، چاہے جتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اچھا، جتنا مسلمان جتنا گناہگار کیوں نہ ہو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ میں آپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں، محبت سے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے بھی ہے دیکھا، جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود عرش پہ رب نے بلوایا، اب تھوڑا کم از کم زور آپ بھی لگائیں کہ خود عرش پہ رب نے بلوایا، رتبہ محبوب کا دکھلایا، رتبہ محبوب کا دکھلایا، پھر اپنا کیا دیدار عطا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اپنا کیا، پھر اپنا کیا، پھر اپنا کیا دیدار عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر غم مجھ سے رہتا ہے جدا، کچھ ایسا کرم کرتا ہے خدا۔ ہر غم مجھ سے رہتا ہے جدا، کچھ ایسا کرم کرتا ہے خدا۔ کب پڑھتا ہوں میں جب جب صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھتا ہوں میں جب جب صلی علی سبحان اللہ سبحان۔ ہر غم مجھ سے رہتا ہے جدا، ہر غم مجھ سے رہتا ہے جدا، کچھ ایسا کرم کر
مانتا ہے خدا پڑھتا ہوں میں جب جب صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں ہے قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی اللہ کے آخری آپ نبی ایسے نہیں ختم نبوت کے دیوانے بن کر کہیں سبحان اللہ اللہ کے آخری آپ نبی اللہ کے آخری آپ نبی اس پر دل سے ایمان میرا سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر دل سے ایمان میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر 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 ابو بکر عمر عثمان و علی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی سب تارے ہیں سب تارے ہیں یہ نبی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنی زبان میں آپ کو نہیں سناتا پنجابی کا کلام ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا اس کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں محبت سے سماعت کیجئے گا قدر پانی دا قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا
کہندے مولا تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے جے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے جے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے رات پوے تے کو بند کیجئے گا ذرا یہ حاصل کلام اشعار ہیں رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانو یاد سجن دی او ستیاں آن جگاوے یہ درد مند ہوتے کون ہیں کیسے ہوتے ہیں ان کی نشانیاں شاعر نے بتا دی رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانو یاد سجن دی او ستیاں آن جگاوے سارے کہندے راہ دے راہ دے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد دے راہ نہیں ملنا بن مرشد دے راہ نہیں ملنا رول ویسے وچ راہ دے درد منداں دی یاری ایویں جویں دکان عطاراں سودا بھاویں لئیے نہ لئیے سودا بھاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزارا بے درداں دی یاری ایویں جویں دکان لوہاراں کپڑے بھاویں
कुंज कुंज बविए पर छड़का पैण हजारा रहमत दा दरिया हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा बाप मरे सिर नंगा होंदा वीर मरण कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी चार दिनां दा मेला दुनिया ते फेर मिट्टी दी ढेरी आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों पूछेगा मौला लाया है क्या क्या 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 मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर 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 देगा सहारा नामे मोहम्मद देगा सहारा नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद कलाम सुनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को अपने दरबार आलिया में कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए पढ़ा गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकसद को हासिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत खुर्रम साहब, भाई खुर्रम साहब, भाई ज़फ़र साहब, भाई बिलाल अब्बासी साहब, इनके जो हमशीरा का इंतकाल हुआ है, ये जितने मरतबा सुबहान अल्लाह, दरूद पाक और नेकी वाला अमल हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका इसाल सवाब उन तक पहुँचाए। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भाई अब्दुल बासित हस्सानी साहब दुआ फरमाएँगे। तमाम हज़रात से जो गुजारिश है, जो बाहर हज़रात इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह भाई अब्दुल बासित हस्सानी साहब दुआ फरमाएँगे। दुआ के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खाना होगा और खाने के दुआ के आधे घंटे बाद इंशाअल्लाह नमाज अदा की जाएगी। दुआ इबादत का मग़ज़ है और अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे तू मुझसे तौबा करते करते थक सकता है, मैं तुझे माफ़ करते कभी नहीं थकता। दुआ करें अल्लाह हमें मांगने का सलीका भी अता फरमा दें। मैं चाहता हूँ इन्हिमाक के साथ, पूरी तवज्जो के साथ दुआ की जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबियाइ वल मुरसलीन
ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا کریم۔ الہ العالمین، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، آج پکی سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ رب العالمین، جو گناہ ہم نے دن کے اجالوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے معاف فرما۔ بہت سے گناہ ایسے جو ہم کر کے بھول گئے، آپ جانتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ رب العالمین، بہت سے ایسے گناہ بھی ہیں جو ہم بار بار کرتے رہتے ہیں، الہ العالمین آج سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل، آپ قدرت والے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچانا آپ کے لیے آسان ہے۔ رب العالمین مہربانی فرما دے، خاص رحمت کا معاملہ فرما دے، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ الہ العالمین، آج ارادہ کرتے ہیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے فقیر بڑا دروازہ دیکھ کر اونچی صدا لگاتا ہے کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ دور ہو جائے گا۔ رب العالمین، ہم جانتے ہیں آپ تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اللہ آپ کو آپ کی عزت و جلال کے واسطہ، آپ کو اپنی رحمتوں کا واسطہ ہمیں معاف فرما دیں۔ ہم نے سنا آپ معاف فرما کر خوش ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ الہ العالمین، ہم گندے ہیں پر آپ ہی کے بندے ہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بچہ اگر ناپاک ہو کر ماں کی گود کی طرف لپکتا ہے، ساری دنیا اسے خود سے دور کرتی ہے، ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ اسے پاک صاف کر کر دھوتی ہے، پھر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ ہم گناہوں سے گندے ہوئے رب العالمین، لیکن آج پکی سچی توبہ کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں پاک صاف فرما کر اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ لیں۔ الہ العالمین اپنی خاص معیت نصیب فرما دے، اللہ اپنی محبت کی عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، الہ العالمین ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ رب العالمین، آپ کی محبت کے بنا بھی کیا جینا، ہم ایک قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں، شیطان اور ہمارا نفس ہمیں آپ سے 10 قدم دور لے جاتا ہے۔ رب العالمین معاف فرما دے، الہ العالمین آپ کے حبیب علیہ السلام کی دعاؤں کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے۔ رب العالمین جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، جو دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں، جو تمنا رکھتے ہیں، رب العالمین سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرما دے۔ رب العالمین رزق حلال وافر ہم سب کو نصیب فرما۔ رب العالمین حرام مشتبہ مال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں جن کی اولادیں نہیں، سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ رب العالمین جن کی اولاد ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ مائی جو مرحومہ بہن اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی، ان کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ان کے درجات کو مزید بلند فرما دے۔ یقیناً ان کے بھائیوں نے خوب ایصال ثواب کے کام کیے، رب العالمین آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ رب العالمین ان کا یہ تمام ایصال ثواب کرنا، اللہ ان مرحومہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہو چکے، الہ العالمین سب کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو مانگا ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر تھا وہ بھی ہم سب کو عطا فرما۔ الہ العالمین جتنی خیریں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہم سب کو نصیب فرما۔ رب العالمین جتنے شرور سے پناہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ الہ العالمین یہاں مستورات بھی بیٹھی ہیں پردے میں، رب العالمین سارا پروگرام انہوں نے بھی سنا۔ اتنی خواتین کو لے کر اگر کسی جرگہ میں چلے جائیں اللہ لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں۔ رب العالمین ہم اعتراف کرتے ہیں ہم آپ کے مجرم ہیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ رب العالمین ان عورتوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں اللہ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کا واسطہ، رب العالمین بزرگ احباب بھی بیٹھے ہیں، سفید بالوں سے تو آپ کو حیا آتی ہے، الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین
تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.